فیٹف نے پاکستان کو ایک بار پھر گرے لسٹ میں برقرار رکھا ہے۔ امیدیں تو بہت تھی کہ بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے، نکل جائیں گے ہم گرے لسٹ سے، مگر قریشی صاحب کو بھی یہ لگتا ہے کہ جواز تو کوئی نہیں ہے، دباؤ برقرار رکھنے کی کوشش ہے۔ امیدیں غلط تھی نا جی، مسئلہ یہ ہے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ انڈیا نے رکوا دیا، گندی گالیاں دیتا ہے وہ محب، کیا نام ہے اس کا، گندی گالیاں، وہ گالیاں جو کوئی دنیا کا آدمی دہرا نہیں سکتا پاکستان۔ الحمدللہ محب۔ یہ بھی دیکھیے کہ اگلا انہوں نے جو اس کو اسیس کرنا ہے وہ اگلے سال جون میں کرنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک سال کے لیے آپ کو انہوں نے اور ٹانگ دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ فیٹف کے فورم کو سیاسی مقاصد کے لیے کتنے ملک ہیں، کوئی 50 کے قریب ملک ہیں جنہوں نے 30-40 ملک ہیں جنہوں نے 50-80% شرائط پوری کر دی، ان کو نکال دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ انڈیا نے رکوا دیا، وہ امریکہ اس کے وہ ایک کوارڈ ہے، آسٹریلیا ان کے ساتھ ہے، جاپان ان کے ساتھ ہے، وہ ایک چین کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، ہم سی پیک میں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا، فلیگ شپ پروگرام تو یہی ہے نا۔ اور کیا وہ 65 کی بار میں ہم ان کے الائی تھے، جیسی جنگ شروع ہوئی ہمارا اسلحہ بھی بند، سپیئر پارٹس بھی بند، مالی مدد بھی بند، ہم ان کے الائی تھے، معاشی طور پہ ہمیں کمزور۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سادہ سی بات ہے، کیوں یہ اتنی نفرت ہے، کیوں؟ ہمارا تو کبھی دوست نہیں تھا وہ۔ 71 میں ہمارے ساتھ کیا کیا، 7واں بیری بیڑا آ رہا ہے، آج کل آیا ہوا ہے 7واں بیری بیڑا، اپنا وہ جنوبی سمندروں سے، چین کے جنوب سے نکل کے یہاں آیا ہوا ہے، یہاں سے وہ اٹیک کرنے کے لیے، اور ایک اور بھی جہاز اس کے ساتھ آگے بیری بیڑا چھوٹا ہے تقریباً، میرا خیال ہے رونلڈ ریگن اس کا نام ہے۔ ریگن واز ویری پاپولر امنگ امریکنس، یعنی وہ نکسن وغیرہ کا نام زیادہ، ریگن ویسے پاپولر بہت تھا۔ گندی گالیاں دیتا ہے وہ محب، کیا نام ہے اس کا، گندی گالیاں، وہ گالیاں جو کوئی دنیا کا آدمی دہرا نہیں سکتا پاکستان۔ الحمدللہ محب۔ ابھی امریکہ کا معاملہ ہارون صاحب، جو بائیڈن فون کیوں نہیں کر لیتا عمران خان صاحب کو؟ بڑا اچھا، اس کی مہربانی نہ کرے، ہماری جان چھوٹے بھائی۔ وہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کشمیر کو بھول جاؤ، افغانی گروہ افغانستان میں ہماری ہر بات میں ہم ہیں انڈیا کے پارٹنر، جو کہتا ہے اجیت دیول کے جس پاکستانی کو چاہیں ہمارا ایسا نیٹ ورک قتل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی دیکھو، حافظ سعید، بعض دانشور کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید ٹارگٹ نہیں تھا، اور میسج تو حافظ سعید کو ہی دینا تھا نا۔ اچھا، وہ اس نے کہا مارکس پلیئر نے کہ انفیکٹ اس نے فیٹف نے کہ جی وہ جو گروپ ہیں جنہیں اقوام متحدہ نے ٹیررسٹ قرار دیا ہے، امریکہ نے قرار دیا، امریکہ کی میجارٹی ہے، اور ان کی پراپر تفتیش کریں، اور پراپر، اور ان کو سزائیں دلوائیں، اور ان کو ان کی جو پرسو کریں ان کے کیسز کو۔ یہ فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کی فورن پالیسی کس سمت جا رہی ہے، اور ڈو مور سے لے کر ایبسولیوٹلی ناٹ تک پاکستان نے اب تک کیا گین کیا ہے، کیا لوز کیا ہے۔ جنرل صاحب، بہت سے ماہرین پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی برقرار رکھا جائے اور تھوڑی بہت سہولت دے دی جائے۔ اب فیٹف کا جو فیصلہ ہے وہ آ چکا ہے، پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شرائط 27 تھی، جن میں سے 26 کو پورا کر لیا گیا تھا، اور ایک جو شرط تھی وہ بھی پوری ہونے کے قریب ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، محض سیاسی فیصلہ ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو میں میرا خیال کل ہی کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ 27 اگر ان کی ڈیمانڈ ہے، اگر آپ 28 بھی کر دیں، اور جو اصل بات ہے ان کی نہ مانے بڑے بھائی جان کی، تو آپ گرے لسٹ میں ہی رہیں گے، اور یہی ہوا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگلا انہوں نے جو اس کو اسیس کرنا ہے وہ اگلے سال جون میں کرنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک سال کے لیے آپ کو انہوں نے اور ٹانگ دیا۔ تو بات یہ ہے، یہ وہ آپ سمجھیں کہ پرائس ہے جو آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے جب آپ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کو پرسو کریں۔ جنرل صاحب، یہاں پر یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ فیٹف کے فورم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور انڈیا کو اس فورم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ جنرل صاحب، دیکھا جائے تو انڈیا کا بہت زیادہ رول رہا ہے پاکستان کے خلاف لابنگ کرنے کا، پاکستان گرے لسٹ میں ہی برقرار رہے، اس حوالے سے انڈیا نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کس حد تک فیٹف میں پاکستان کے مقدمے کو متاثر کر سکتا ہے، کر رہا ہے، آئندہ کرے گا، اور کیا کوئی طریقہ ہے کہ انڈیا کو روکا جا سکے اس حوالے سے؟
جی دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان اس کو افیکٹ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور کوئی اس میں شکایت کرنے کی بات نہیں. وہ دشمن ہے، ہم کھلے عام کہتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں اپنا دشمن گردانتا ہے. جنرل صاحب، آج کا شو تو اس لحاظ سے اسپیشل ہو گیا کہ جی بریکنگ نیوز آ گئی اور پاکستان ابھی بھی گرے لسٹ میں رہے گا. شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی بھارت لابنگ کر رہا ہے اور یہ غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ پھر یہ ایبسولوٹلی ناٹ کا یہ بدلہ لیا گیا ہے. پاکستان کو اس لیے رکھا بھارت کی خوشنودی کے لیے. امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو اس طریقے سے دبا کے رکھا جائے. برطانیہ بھی اس کے ساتھ ہے. اس طرح جتنی بھی سپر پاور ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ پاکستان ایک ایٹمی اسلامی ملک ہے. پاکستان کے اوپر ایک تھریٹ رکھنا ہے ہر صورت میں. یہ بابر ڈوگر صاحب مجھے بتائیں، پھر حماد صاحب وزیر ہیں، وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف نے اور دنیا نے پاکستان کی کارکردگی کو سراہا، لابنگ جو ہے ناکام ہوئی، بھارت کی سازشیں پاکستان کے خلاف ناکام ہوئی، اور اس کے بعد یہ تو مجھے حماد اظہر صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کو اپنی جیت کیسے کہہ رہے ہیں. 7 مقام تو آپ کو اور مل گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی 2 سال نہیں پہلے کی طرح 2018 کی طرح اب 1 سال میں کریں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم تو 1 سال میں پورے کریں گے. یہ نکات زبردست.